السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج میں سی پی سی کا لیکچر سیکشن نمبر 3 سے لے کے سیکشن نمبر 7 تک ڈلیور کرنے والی ہوں۔ سیکشن نمبر 3 سب آرڈینیشن آف کورٹس امپورٹنٹ ہے۔ سب آرڈینیشن کا مطلب ہوتا ہے ماتحتی آف کورٹس، کورٹس کی یعنی کہ عدالتوں کی ماتحتی۔ فار دی پرپزز آف دس کورٹ دا ڈسٹرکٹ کورٹ از سب آرڈینیٹ ٹو دی ہائی کورٹ۔ اس مجموعے، کورٹ کا مطلب ہے مجموعہ، اس مجموعے کے مطابق یا اس مجموعے کے مقاصد کے مطابق جو ڈسٹرکٹ کورٹ ہے، ضلعی عدالت ہے، وہ ماتحت ہے کس کے؟ ہائی کورٹ کے۔ اینڈ اور ایوری سول کورٹ، ہر دیوانی عدالت آف گریڈ انفیریئر جو کم درجہ ہوگی ٹو دیٹ آف دی ڈسٹرکٹ کورٹ ضلعی عدالت سے۔ اینڈ اور ایوری کورٹ، ہر عدالت آف اسمال کازز یعنی کہ وہ عدالت جو چھوٹی وجوہات کو دیکھنے کے لیے بنی ہوتی ہیں، اس سب آرڈینیٹ ماتحت ہے ٹو دی ہائی کورٹ، ہائی کورٹ کے، اینڈ ڈسٹرکٹ کورٹ کی۔ سیکشن نمبر 3 انتہائی امپورٹنٹ ہے ایم سی کیوز کے حوالے سے۔ ایل ایل بی میں بھی اس میں سے پوچھ لیتے ہیں جب پیپر ہوتا ہے سول لاء کا، اور لاء گیٹ میں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ جو ڈسٹرکٹ کورٹس ہے یا ڈسٹرکٹ کورٹس ہوتی ہیں وہ کس کے انفیریئر ہوتی ہیں یا کس کی ماتحت ہوتی ہیں، تو آپ لوگوں نے یاد رکھنا وہ ہائی کورٹ کے ماتحت ہوتی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ یہ پوچھ سکتا ہے کہ جو دیوانی کورٹس ہیں، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں اسمال کلازز کورٹس ہیں، وہ کس کے ماتحت ہوتی ہیں، تو وہ ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹ دونوں کے ماتحت ہوتی ہیں۔ اگلا سیکشن ہے سیکشن نمبر 4 اور سیونگ کلاز ہے یہ، اور سیونگ کلاز کی اردو ہے مستثنیٰ۔ گیٹ کے حوالے سے سیکشن نمبر 4 میں سے میرا نہیں خیال ابھی تک کوئی اس طرح کا کوشچن آ چکا ہے، لیکن پھر بھی میں کرواؤں گی، کوئی پتہ نہیں آ بھی جائے۔ ان دی ایبسنس آف اینی اسپیشل پروویژن، ان دی ایبسنس یعنی کہ غیر موجودگی میں، آف اینی اسپیشل پروویژن کسی خاص دفاع کی، ٹو دی کنٹرری اس کے برعکس، نتھنگ نہیں، ان دس کورٹ اس مجموعے میں، شیل بی ڈیم ٹو لمٹ اس کو محدود کرتا ہوا نہیں سمجھا جائے گا، اور ادروائز اور اس کے علاوہ افیکٹ اثر انداز ہونا، اینی اسپیشل اور لوکل لاء کسی مخصوص یا عام قانون پہ، ناؤ اب ان فورس، جو ان فورس کا مطلب ہوگا جو اس وقت طاقت میں ہوگا، جو اس وقت عمل میں ہوگا، آف اینی اسپیشل جوڈسڈکشن کوئی بھی خاص اختیار سماعت اور پاور کنفرڈ اور ایسی طاقت جو اس کو دی گئی ہو، اور اینی اسپیشل اور کوئی بھی خاص فارم، قسم اور پروسیجر پرسکرائبڈ کا مطلب ہے تجویز کردہ طریقہ کار، بائی اور انڈر اینی ادر لاء، بائی سے اور انڈر شامل ہو کسی دوسرے قانون میں، فار دی ٹائم بینگ ان فورس جو اس وقت نافذ العمل ہوگا۔ سیونگ کلاز میں یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی خاص یا عام قانون جو نافذ العمل ہوگا، اس میں اختیار سماعت ہوگی، اس میں تجویز کردہ طریقہ کار ہوگا کسی بھی پروسیجر کو سر انجام دینے کے لیے، جب تک اس کے برعکس کوئی دفاع نہیں آتی، تب تک یہ جو سول کوڈ ہے ہمارا، اس کے اختیارات کو کس کے؟ لوکل لاء کے اور اسپیسیفک لاء کے اختیارات کو محدود نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، اس پہ اثر انداز نہیں کر سکتا۔ سیونگ کلاز کا سیکنڈ پارٹ فرسٹ جو ہم نے ابھی ایکسپلین کیا ہے اس کو ہی آگے مزید ڈیفائن کرتا ہے، ان پرٹیکولر بالمخصوص اینڈ وداؤٹ اور بغیر پریجوڈس متاثر کیے ہوئے، ٹو دی جنرلٹی آف دی پریپوزیشن کنٹین ان سب سیکشن 1۔ جنرلٹی کا مطلب ہے عمومیت اور پریپوزیشن کا مطلب ہے تجویز کردہ، کنٹین ان سب سیکشن 1 یعنی کہ جو سب سیکشن میں بتائی گئی ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو پہلے سیکشن میں کچھ شرائط بتائی گئی ہیں اس کی عمومیت کو متاثر کیے بغیر، نتھنگ نہیں، ان دس کورٹ اس مجموعے میں، شیل بی ڈیم ٹو لمٹ محدود کرتی سمجھی جائے گی، اور اس کے علاوہ اور ادروائز اس کے علاوہ افیکٹ اثر، اینی ریمیڈی کوئی داد رسی، وچا لینڈ ہولڈر کوئی کسی زمین کا مالک اور لینڈ لارڈ یا زمین اراضی رکھنے والا، میں ہیو رکھتا ہوگا، انڈر اینی لاء کسی قانون کے تحت، فار دی ٹائم بینگ ان فورس جو اس وقت نافذ العمل ہوگا، فار دی ریکوری آف دی رینٹ آف ایگریکلچر لینڈ اور لگان لینے کے لیے یا لگان کی واپسی کے لیے، فرام دی پروڈیوس اس پیداوار سے، آف سچ لینڈ اس زمین کی۔ اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ جو سیکشن نمبر 1 ہے اس کی عمومیت کو متاثر کیے بغیر اس قانون میں کوئی بھی سیکشن اس داد رسی پر اثر انداز نہیں ہوگا جو کوئی زمین کا قابض یا زمین کا مالک
اپنی زمین کی پیداوار پر لگان لینے کے لیے اس قانون کے تحت رکھتا ہے جو اس وقت نافذ العمل ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ اس مجموعے کا کوئی بھی سیکشن, کوئی بھی اس مجموعے میں درج سیکشن اس دادرسی کو محدود نہیں کر سکتا, اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتا. سیکشن نمبر 5 امپورٹنٹ ہے. لاگ 8 میں انہوں نے پوچھا ہے سیکشن نمبر 5 کس کے متعلق ہے. اپلیکیشن آف دی کوڈ ٹو ریونیو کوڈس. ریونیو کا مطلب ہوتا ہے آمدنی, اور اس کی ہیڈنگ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس مجموعے کا یعنی کہ سول پروسیجر کوڈ کا ان کوڈس پر اطلاق جو ریونیو کے متعلق ہیں, جو آمدنی کے متعلق معاملات دیکھتے ہیں. ویئر جہاں اینی ریونیو کوڈس کوئی بھی ریونیو کی عدالت آر گورن پائی جاتی ہیں بائی دا پروویژن آف دس کوڈ, اس قانون کے اس مجموعے کی شخص سے ان دوز ان تمام میٹرز آف پروسیجر ان تمام طریقہ کار میں اپون جن پر وچ جو اینی اسپیشل انیکٹمنٹ کوئی بھی خاص قانون اپلیکیبل اطلاق ٹو دیم ان پر اس سائلنٹ خاموش ہو. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب ریونیو کوڈ کوئی بھی ریونیو کوڈ اس مجموعے کے تحت عمل میں لائی جائے گی, ٹھیک ہے, اور کوئی ایسا طریقہ جس پہ کوئی مخصوص قانون لگنا ہو لیکن قانون کی وہی شکل اسی معاملے میں خاموش ہو, دا پروونشل گورنمنٹ صوبائی حکومت میں بائی دا نوٹیفیکیشن ان دی آفیشیل گیزٹ پہ نوٹیفیکیشن دینے کے بعد declare that any portion of those provisions which are not expressly made applicable by this code shall not apply to those codes or shall only apply to them with such modification as the provincial government may be prescribed. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب بھی کوئی ریونیو کوڈ اس مجموعے کے تحت عمل میں لائی جائے گی اور ایک طریقہ کار جس پہ کسی مخصوص قانون کا اطلاق ہوگا اور قانون کی وہی شق خاموش ہوگی اس معاملے میں, تو کیا ہوگا, جو پروونشل گورنمنٹ ہے, صوبائی گورنمنٹ ہے, وہ آفیشیل گیزٹ پہ ڈکلیئر کرے گی, اعلان کرے گی کہ ان دفعات کے وہ حصے جنہیں بیان نہیں کیا گیا, جن کا اطلاق نہیں کیا گیا, وہ ان عدالتوں پہ یعنی کہ ریونیو کی عدالتوں پہ ان کا اطلاق نہیں ہوگا. اس میں یہ بتا دیا گیا ہے آگے کہ اگر کسی شخص کا اطلاق ریونیو عدالت نے کرنا بھی ہے تو وہ اس ترمیم کے ساتھ ہوگا جو پروونشل گورنمنٹ جو ہے تجویز کرے گی. سیکشن نمبر 5 کے سیکنڈ پوائنٹ میں ریونیو کوڈ کی ڈیفینیشن بیان کی گئی ہے اور یہ امپورٹنٹ ہو سکتی ہے. ریونیو کوڈس ان سب سیکشن 1 مینز اے کوڈ ہیونگ جورسڈکشن انڈر اینی لوکل لا ٹو انٹرٹین سوٹ or other proceeding relating to the rent, revenue or profits of land used for agriculture purposes but does not include a civil court having original jurisdiction. یہ MCQ ہے. Under this code to try such suit or proceedings as being suit or proceeding of a civil nature. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایسی عدالت جو مقامی قانون کے تحت لینڈ کے لیے, ٹھیک ہے, رینٹ کے لیے, ریونیو کے لیے اور پروفٹ یعنی منافع کے لیے بنائی جاتی ہیں, وہ ریونیو کوڈس کہلاتی ہیں. لیکن اس میں وہ عدالتیں, دیوانی عدالتیں شامل نہیں ہیں جو اوریجنل جورسڈکشن رکھتی ہیں, یعنی کہ ابتدائی دائرہ سماعت رکھتی ہیں کسی بھی کیس کو لے کے, اس میں وہ عدالتیں شامل نہیں. نیکسٹ ہے سیکشن نمبر 6 پیکیونری جورسڈکشن, اور پیکیونری کا مطلب ہوتا ہے مالیت. سیو ان سو فار ایز is otherwise expressly provided, nothing therein contained shall operate to give any court jurisdiction over suit, the amount or value of the subject matter of which exceed the pecuniary limits, if any, of its ordinary jurisdiction. سیکشن نمبر 6 کی بہت لمبی ڈیٹیل بنتی ہے اور وہ ہوتی ہے کوسچن کے لیے جو LLB میں ہم لکھتے ہیں. یہ کیونکہ میں بالکل لاگ 8 کے حوالے سے آپ لوگوں کو کروا رہی ہوں تو میں صرف اس کی سینٹرل آئیڈیا بتاؤں گی آپ لوگوں کو. اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ کوئی بھی عدالت اس لمٹ سے زیادہ جو اس کو بتا دی گئی ہے اس سے زیادہ کہ اگر کوئی لمٹ ہو جائے گی کسی مقدمے کی تو وہ اس مقدمے کو انٹرٹین نہیں کر سکتی, یعنی کہ سن نہیں سکتی. شروع کی لائن میں یہ بتایا گیا ہے جب تک اس کے برعکس کا مطلب ہے اس کے علاوہ, کس کے علاوہ, اس رول کے علاوہ کوئی شک موجود نہ ہو تب تک جو عدالت ہے وہ پیکیونری لمٹ سے, اپنی لمٹ سے زیادہ کوئی بھی مقدمہ انٹرٹین نہیں کرے گی. اگلا ہے سیکشن نمبر 7 پروونشل اسمال کازز کوڈ. نمبر 7 میں اس کا ایک MCQ بتانے والی ہوں, وہی مائنڈ میں رکھنے والا ہے. The following provisions shall not extend to the court constituted under the Provincial Small Causes Court Act 1887. ٹھیک ہے, تو یہاں تک آپ نے یاد رکھنا, یہ MCQ امپورٹنٹ ہے. یہ تھا جی
بیسکلی آج کا ہمارا لیکچر سی پی سی پہ، اور اس میں نے آپ لوگوں کو لاگٹ ایم سی کیوز بھی بتا دیے ہیں ڈیٹیل میں، اس کی ساری بتا دی ہے، اردو بھی سب. اور جو ایم سی کیوز میں بتاتی ہوں اس کو ذہن میں رکھا کریں، ریپیٹ ہو جاتے ہیں. لاگٹ میں کم سے کم 15 سے 20 ایم سی کیوز ایسے ہیں جو لاگٹ میں ہر بار ریپیٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس بات کو ذہن میں رکھ کے آپ لوگوں نے اپنی پریپریشن کرنی ہے.